جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹھوکر نے جو ہے وہ تہو بالا کر دیا۔ میں اس قلعے کے بالکل کھنڈرات کے اوپر اس جگہ پہ اس وقت کھڑا ہوا ہوں، اور ایک عجیب منظر ہے۔ چاروں طرف جو ہے یہ یہودیوں کی آبادی تھی، اور اس جگہ پر 7 قلعے تھے، ان میں سے 5 فتح ہو گئے تھے۔ سب سے مضبوط قلعہ یہ تھا، جب مسلمان نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کرتے تھے تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ یہ نیچے جو بڑی جگہ نظر آ رہی ہے، ادھر قلعہ خیبر کا بڑا پھاٹک تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھوکر سے اڑا کے نیچے پھینک دیا، اور اس کے بعد جب 40 کے قریب صحابہ نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ نہ اس کو اٹھا سکے۔ تو یہ وہ جہاں پر ہی مرہب کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہوا، اور آپ نے مرہب کو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ ہزارہ سال وہ پرانے کھنڈرات جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیارت کی، اور آج الحمدللہ ہمیں بھی اس مقام پر آنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ مقام عبرت ہے یہ مقام، کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ حکمران وہ ختم ہو جاتے ہیں اور رہ جاتا ہے نام صرف اللہ والوں کا۔ آج اگر ہمیں بھی یہاں کوئی چیز لے کر آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت لے کر آئی ہے، کہ ہم بھی دیکھیں کہ انہوں نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کفار کا کس طرح مقابلہ کیا، اور ان کا مقابلہ کر کے ان کو زمین بوس کر دیا۔ تو یہ وہ قلعہ ہے۔ نیچے اصل میں کنیکشن بالکل لو ہے، میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، لیکن کچھ منظر جو ہے وہ دکھ رہا ہے۔ مطلب یہ اندر کھنڈرات ہیں، اور اندر ہی مطلب اس پورا قلعہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے حملہ آور ہوتے تھے، ان جگہوں میں چھپ چھپ کر وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں نیچے کاریں کھڑی ہیں، تو یہ کتنا ہم اوپر اس وقت آئے ہیں۔ اور یہ قلعہ کافی حد تک جو ہے ظاہری بات ہے وہ بوسیدہ بھی ہے، اور کس قسم کی یہاں پہ اس کی کوئی آثار قدیمہ کے حوالے سے اس کی کوئی وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیں کس طرح لکڑیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس قلعے کو بنایا گیا، اور اس قلعے میں جگہ جگہ پر جو ہے یہ ایک اور اس کا قلعے کا مقام ہے۔ یہاں سے اس قلعے کی مضبوطی کی بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ یہاں پر سے وہ اوپر سے بیٹھ کر مسلمانوں پر تیر برساتے تھے۔ یہ سامنے جو ہے یہ نیچے پورا جو ہے وہ منظر نظر آتا ہے۔ قلعہ چاروں طرف وہ جو ہے وہ دشمنوں کو کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ایک مضبوط مقام تھا۔ تو جو ہے ثم الحمدللہ اس جگہ کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس ہمت اور جذبے کے ساتھ اس جگہ پر یہودیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، وہ اس لیے بھی قابل دید ہے کہ آج بھی یہودیوں کی جو کتابیں ہیں اور آج جدید جو وار فیئر ہے اس کے اندر جب ذکر ہوتا ہے تو قلعہ خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبوت آپ کو عطا فرمائی تھی اس کا فیضان تھا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب اس کا لیڈر اس کا قائد عظیم ہو تو انسان کو کتنی ہمت ہوتی ہے۔ ہم اتنی دور مدینہ منورہ سے چلے، اتنا پرخطر اور سخت سفر طے کر کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 1600 کی تعداد میں اس جگہ پر پہنچے۔ کسی دوسرے دشمن کے پاس جا کر اس کے گھر میں اس کے اوپر حملہ کرنا، اور وہ بھی نیچے سے اوپر کی طرف۔ آج کی تاریخ میں بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی جو جنگ کے لیے جس کا مقام اوپر ہے، جس طرح کارگل کی آج کل مثال لی جاتی ہے کہ کارگل کی جو گھاٹی تھی وہ اونچی تھی اور جو ہے وہ ہماری فوج نیچے تھی، پاکستانی جو فوج تھی وہ نیچے تھی، اسی طرح دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں یہ ناممکن بات ہے کہ اتنی اونچائی کے اوپر سے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کیا۔ اس کے ارد گرد جو 5 قلعے موجود ہیں ان 5 قلعوں کو فتح کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک چھٹا قلعہ، اور اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور قلعہ ہے جو 7واں قلعہ تھا، بعد میں کمپاؤنڈ ایریا تھا۔ دیکھیں کیسی ہے وہ چھوٹی چھوٹی جگہ موجود ہیں، اور یہ اس کو بنایا ہی اس لیے اس طرح کیا تھا کہ اس کے اوپر دشمن آرام سے قبضہ ہی نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ آج ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے عظیم جو فتح کی جگہ دیکھنے نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ان فضاؤں میں مہک آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی امت کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ پیاری جگہ جو ہے اس کی اندر ایک اور روحانیت اور کیفیت والی بات یہ ہے کہ جب اضطراب کے اندر انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا مانگنے کا ایک اور عالم ہوتا ہے۔ ایک خوشی کے وقت مانگی جاتی ہے، ایک اضطراب اور تکلیف میں مانگی جاتی ہے۔ تو بے شک جب 1600 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر حملہ کیا
تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طریقے سے دعا گو ہوں گے وہ بھی ایک منظر ہوگا. ان شجر نے، ان حجر نے، وہ سب دعائیں جو دہن نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلی، ان سب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب دعاؤں کی یہ جو درخت ہیں، یہ جو شجر ہیں، یہ حجر ہیں، وہ سب گواہی دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب نے زیارت کی ہے. تو آج ہم بھی اسی نیت سے زیارت کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں نے زیارت کی، آج ہم ان کو دیکھ کر اپنے قلوب کو خوش کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.